بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ میرا دوست محسن بلال موجود ہے۔ محسن بلال پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ میرا دوست ہمیشہ کسی نہ کسی کنٹراورسی کا شکار رہتا ہی رہتا ہے۔ ابھی کل انہوں نے ایک سوال داغ دیا اور وہ سوال اتنا وائرل ہوا کہ آج اپنی جان بچا رہے ہیں۔ پہلے تو آج ان سے ذرا آج کا واقعہ پوچھ رہے تھے، پھر اس کے بعد سوال پہ جاتے ہیں کہ کل انہوں نے سوال جو ہے وہ کس کے کہنے پہ اور کیوں کیا۔ محسن صاحب آج کیا ہوا ہے؟ شکیل ملک صاحب بہت شکریہ۔ آج میں ہائی کورٹ میں تھا، بٹ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے کہا یار میں پریس کلب سے وہاں جا رہا ہوں، جب آپ سے ہی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں وہاں ملک صاحب 5 بجے تک فری ہو جاؤں گا۔ تو وہ وہاں پر پھر مجھے کچھ کورٹ رپورٹرز ملے، انہوں نے کہا وہ محسن بھائی، میں پھر ان کے پاس اوپر بیٹھا رہا، ہمارے ایک سینئر دوست ہیں حبیب چوہان صاحب۔ میں نے کہا اب کام ختم ہو گیا تو چلتے ہیں پریس کلب۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ کے پاس بائک ہے؟ انہوں نے کہا ہم نیچے اترے ہیں تو آگے ہمارے کچھ دوست ہیں تو وہ نادیہ خٹک وغیرہ کو لے کر کھڑے تھے اور وہ ان کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو مجھے انہوں نے آواز مار لی۔ میں کچھ پی ٹی آئی کے میرے شناسہ بھی ہیں، ان کے ڈیجیٹل میڈیا والے وکلا بھی، تو میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوں۔ میرے پاس فوٹیج بھی ہے، کہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ ہماری آڈینس دیکھ لے گی، وہ ہمیں آپ پہ یقین ہے یار کہ میں وہ گلے ملا ہوں۔ تو اچانک ایک خاتون آئی ہے اور وہاں پہ ایسا میس کریٹ ہونے لگا تھا، گھراؤ کر لیا گیا اور حبیب چوہان صاحب نے کہا کہ یار آپ نکلو، اور میں پھر ہمارے عظیم بٹ صاحب دوست ہیں تو میں نے کہا بٹ جی آؤ۔ اچھا میں ان کے ساتھ آ گیا ہوں، 5 منٹ میں وہاں پر کھڑا رہا ہوں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ حبیب چوہان صاحب کو محسن بلال سمجھ کے ان کا نہ صرف اس گریبان پکڑا گیا بلکہ اس کے بعد گھراؤ کیا گیا اور ان کی جان پھر کچھ جو پرانے وکلا تھے انہوں نے چرائی۔ اور وہ جو خواتین تھی اور جو لوگ تھے وہ مینا خان کو بتا رہے تھے جی دیکھا ہم نے یہ کیا۔ وہ مینا خان کہاں پہ تھے؟ وہ ہائی کورٹ میں۔ اچھا آج ہائی کورٹ میں تو یہ تھا ایک جس طرح تھا کیا ہائی کورٹ میں؟ ہائی کورٹ میں سہیل افریدی نے خطاب کرنا تھا۔ خطاب کیا سنا آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں سنا، میں ایویں کہوں جی وہی باتیں نہیں تو یار پھر سن لینا۔ نہیں وہ ایشو یہ تھا کہ کچھ باتوں کا پہلے علم ہو گیا تھا کہ کیا انہوں نے بات کرنی ہے، باقی زیادہ نعرے بازی ہونی تھی۔ اور اچھا اب آتے ہیں کل والے معاملے پہ۔ محسن صاحب اس وقت بڑا تنازع پیدا ہو گیا کہ جی آپ نے شاید کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی پلانٹڈ سوال تھا کہ آپ نے مینا افریدی کے ساتھ ایسا سوال کر دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ان پہ الزام عائد کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ سوال تھا کیا، آپ نے پریزنٹ کیسے کیا، اور اس پہ جو جواب آیا وہ جواب جو ہے وہ اتنی شدت کیوں تھی اس جواب میں؟ اس سے پہلے جو کچھ اس سے پہلے ایک ہیومن نیچر ہے، وہ جس طرح دھکم پیل ہوئی مینا خان افریدی، ان کی ناک کو ٹھیس پہنچی تو وہ جذباتی کھڑے تھے۔ دیکھیں یہ سوال اس طرح کا میں نے اکیلے نے تو نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ دوست شخصیات کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، یعنی انہیں یہ تھا کہ صرف یہاں پر امپورٹنٹ شخصیت یا شاید اچھا ہمارے کچھ دوست شاہد خٹک سے بھی شناسہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے تو وہ جرنلسٹ ہیں ہاں ہاں، تو مینا خان کھڑے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا یہ غصے میں۔ اچھا شفیع جان تو ٹی وی پہ، لیکن اصل تو اگریسو سہیل افریدی کے بعد مینا خان ہے نا۔ اور مینا خان ویسے بھی تو کچھ ہو رہا ہے نا، میں آپ سے ویسے آگے چل کے میں آپ کو خبر شیئر کروں گا۔ وہ میں نے کہا اوہ یہ تو مینا خان کھڑے۔ اچھا میں نے پہلے میں نے 3 سوال کی پولائٹی کی، اچھا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہہ رہے تھے چور ہیں ڈاکو ہیں۔ لاسٹ میں نے کہا وہ شفیلہ جانو کہتے کہ آئے چلے، تو میں نے کہا اچھا لاسٹ میں بتا دیں کہ الزام ہے کہ چرچ وغیرہ اور چیزیں، وہ پھر آگے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ ہے ایک مختصر کہ نہ کوئی انٹینشن تھی نہ کوئی پلانٹی چیز تھی۔ سہیل افریدی چلے گئے تھے نیچے جہاں پر انہوں نے خطاب کرنا تھا بیسمنٹ میں، اور اس کے بعد مینا خان اوپر کھڑے تھے کہ میرے بندے کو کیوں نہیں آنے دیا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ چونکہ اس سے پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا کہ آپ گرے، نہیں اب کسی نے گرایا یا آپ گرے، تو اس کے بعد یہ سارا نہیں اب اچھا اس کے فوری بعد ہے جب میں گرا ہوں، گر کے اٹھا ہوں، اور میں نہیں بتا ابھی بھی مجھے یہ جو ہے یہاں پہ پین اور ادھر پین ہے آپ کے سامنے میڈیسن کھائی بھی ہے میں نے۔ تو اس کے بعد کا کلپ شہد خٹک صاحب کا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ جی بالکل، وہ میں نے آگے چل کے آپ سے پوچھنا ہے، تو وہ ہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ریاکشن ہوتا تو میں شہد خٹک کو نہ پوچھتا، اگر غصے میں ہوتا۔ دیکھیں میں تھوڑا سا مسکرا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مینا خان کے ساتھ بھی میں ایز اے کیجول۔ کتنے ویسے لوگ آئے تھے کل وہاں پر؟
جی پنجاب اسمبلی میں وہ ایم پی ایس تھے یا یار اس سے پہلے ہمارے دوست نا مس کر جاتے ہیں. یہ 3 واقعات آپ لے لینا. سہیل افریدی کے آنے سے پہلے سہیل افریدی آگے اور سہیل افریدی چلے گئے ہیں جب نیچے تھے. آنے سے پہلے جن لوگوں کی لسٹ میں نام نہیں تھے وہ پہلے آگے, تو باقاعدہ انہیں پروٹوکول دیا گیا, نام لکھے گئے کچھ کے, سلمان اکرم راجہ کو اجازت. ہاں اس کے علاوہ کے پی کے سے کچھ آئے تھے. اچھا انہوں نے وہاں پر تعصب پھیلانے کی لٹرلی شکیل بھائی یہ مائنڈ میں لے کر آئے تھے کہ پنجاب کو ہم نے یہ کہنا ہے جی کہ مہمان نواز صوبہ نہیں ہے. یہ وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں سہیل افریدی کے آنے سے پہلے بھی, جو آئے ہوئے تھے جنہیں روکا گیا, بعد میں انہیں اندر لے جایا گیا. ابھی اس کے آنے میں کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی تھا, لیکن وہ مائنڈ میں آئے تھے کہ ہم نے جی پنجاب کو ایسا کرنا ہے. اچھا ہم گپ شپ لگا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ہم خود بات کر رہے ہیں کہ یار یہ پولیٹیکل جو ہیٹ ہے یہ کم ہونی چاہیے, بڑھنی نہیں چاہیے. یہ ہمارے ساٹ بھی ہیں, میں نے ایز لائف کی ہیں پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ, وہ ہمارے آزاد ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پہ چلے اپلوڈ ہوئے ہیں وہاں پر. تو اگر ہماری کوئی انٹینشن ہوتی اس طرح کی تو ہم تو شروع میں جب صبح وہاں گئے تھے تو ہم رولا ڈالنا شروع کر. آپ کو بس کسی سوال کا جواب ملا؟ میں نے بہت دیکھے ہیں, بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ بڑے وائرل ہیں, جس میں مطلب کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کے پی سے آئے ہوئے لوگوں سے کہ جی لاہور کیسا لگا, نہیں ملا. اب مزے کی بات ہے, اگر یہ پلانٹیڈ ہوتا چیزیں تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ سہیل افریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں پلانٹیڈ ہیں یا یہ وہ, اگر یہ پلانٹیڈ ہوتا تو جو ہے میں شفیع جان سے بھی پوچھتا, میں شہد ہٹک سے بھی پوچھتا, ٹھیک ہے, یا چیزیں ہوتی. مینا خان کھڑے تھے اور مینا خان میں جب مڑنے لگے تو میں نے ازراہ تففن, آپ دیکھیں پولائٹ انداز میں, اچھا یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے, سوال ایسا ہی تھا, آپ نے یہی کہا کہ الزام لگایا جاتا ہے. اب جہاں تک اسے کہا جاتا ہے کہ خوش کرنے کے لیے یا پلانٹیڈ تھا تو وہ مینا خان سے ہی کرنا تھا, وہاں سہیل افریدی سے سوالات نہیں ہو رہے تھے. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پوری ایپیسوڈ سے پہلے وہ وفد ریہرسل کروائی گئی, اس سے پہلے آپ کی ایک منسٹر سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں آپ کی اور کچھ اور لوگوں کی وہاں ملاقات ہوئی جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اچھا عظمہ بھاری صاحبہ سے ملاقات سے پہلے میری ملاقات سن لیں نا, ان سے پہلے میں اپوزیشن چیمبر میں گیا تھا. اچھا وہاں سے بھی کچھ فیڈ ہوا؟ میں معین قریشی صاحب کا انٹرویو کیا ہے, نادیہ کھرل صاحب کا انٹرویو صاحبہ کا کیا تھا. اچھا ڈپٹی اسپیکر کا سوال میرا ہے جس میں کہہ رہا ہوں سوریا بی بی جو ہے, نہیں ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر, آپ دیکھیں وہ آئے ہیں اور میں نے انہیں کہا ہے جی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے آ رہے ہیں کہ آپ ان کے اعزاز میں ظہرانہ یا عشائیہ دیں گے. میں نے محبت والی بات کی نا, آگے سے وہ تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمارے مہمان ہیں, ہم دیکھتے ہیں. تب تک کوئی تعصب نہیں تھا. اگر میں وہاں پر یہ بات کر دیتا جی انہوں نے تسی نہ آندو, پھر ذیشان ملک کون ہے, دوسرا نام مریم نواز کا ہی ہے نا, فیس ان کے مشیر ہیں آج کل, ایسا ہی ہے نا. بہت کم پی ٹی آئی والے جانتے ہوں گے کون ہے ذیشان ملک, نہیں سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے میں نے کیا, وہ میں نے سوال کیا, انہوں نے بھی کہا کہ اگر انتشار یا فساد والی صورتحال ہوگی اجازت نہیں ہوگی, ہاں پنجاب دیکھیں چیزیں ہوں. میں نے اپنی خود ایک چھوٹا سا شارٹ وہاں پر ریکارڈ کیا کہ ستھرا پنجاب دیکھنے آ رہے ہیں سہیل افریدی, اور یہ ہے مریم نواز کا ستھرا پنجاب, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم ہنس رہے ہیں, کوئی ایسا مائنڈ میں تو نہیں کر کے, مطلب یہ سوال دیکھیں نا کہ وہ آئے ہیں گاڑی سے ابھی اترے نہیں ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے جو یار وہ اس تک میں وہاں پہ موجود نہیں, ہم اندر تھے, ہم اپنی جہاں کھڑے تھے میں وہاں کی آپ کو بتا سکتا ہوں. جو یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا, میں نے فرسٹ ٹائم کھل کر آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ کہ وہ جو پلانٹیڈ والا چونکہ آپ نے کیا ہے, آپ ہمارے دوست ہیں اور کسی کی ذات پر بات ہونے لگی ہے کہ دیکھیں جو بات ہے اسے اس حد تک ہی رہنا چاہیے. بات ہونے لگی ہے نا کہ بار بار عظمیٰ بہاری صاحبہ کا نام آئے گا نا یا ملے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر سے آپ ملا ہوں, اس کے علاوہ چیف وہیب سے ملا ہوں, ان کے جو ترجمان ہیں بریگیڈیئر مشتاق صاحب ان سے ملا ہوں. میں نے اس سے پہلے ایز لائیو کیا ہے باقاعدہ کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین اجلاس ختم ہوا ہے, یہ باہر آ گئے ہیں, ان کے استقبال کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کھڑے ہیں اور ون ڈش کا اہتمام کیا گیا ہے. میں ہنستے مسکراتے ہوئے وہ سارے اراکین کا میں نام لے رہا ہوں. ہمارے آزاد پہ آپ صبح سے وہ فوٹیج دیکھ لیں تو انہیں اب بار بار ایک چینل کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے جی کہ کالا یا یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی آپ میرے کنڈکٹ پہ میری رپورٹنگ پہ بات کریں کہ میں ان کا موقف ساتھ ساتھ وہ چلا رہا ہوں یا نہیں, ہمارے وہاں پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ان کا موقف چل رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کسی میں تو یہ جرت بھی نہیں ہے, جو پرو پی ٹی آئی ہے وہ نون لیگ کا موقف نہیں چلائے گا, جو پرو نون لیگ ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں چلائے گا. لیکن ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کو جا کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا موقف چل رہا ہے یا نہیں. میرے اپنے ایز لائیو ہے, میں نے بھی
پنجاب اسمبلی کی کور کی ہے ایز اے رپورٹر کی ہے, وہاں پہ 12 گھنٹے گزارے ہیں, تو جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا وہاں پہ کوریج کا, وہ سارا مجھے پتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو ٹوٹل میڈیا پرسن تھے وہ بڑے وائرل بھی ہیں نا, وہ سارے کے سارے جرنلسٹ تھے. اچھا آپ میری بات سنیں, میں نے میں نے صرف آپ کی رائے میں یہ نہیں کہہ رہا. سہیل افریدی جب آگے جی مینا خان والا ایڈونچر ہو گیا, جی سوال ہو گیا, اس وقت جو اس لابی میں موجود تھے وہ سارے پنجاب اسمبلی کے بیٹی رپورٹر تھے. یہ لوگ غلط پراپوگنڈا کر رہے ہیں. جو باہر کھڑے تھے, باہر کا آپ چھوڑ دیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا وہ شاید خٹک صاحب والا بتائیں کہ دیکھیں وہ تو ماشاءاللہ معجزہ ہو گیا. میں تو خود بڑا پریشان تھا کہ یار ابھی تقریباً کوئی 16-17 دن ہی ہوئے جس دن شاید خٹک. اچھا ایک ہاں بالکل, تو وہ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں یار, کتنے مطلب بالکل فٹ ہیں, اور کوئی بندہ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ ان کے مسکرا رہے ہیں. اب وہاں پر سچی بات ہے کوئی ایسا تھا ہی نہیں پشتون اور پنجابی والا چکر. نون لیگ کے اراکین تو خود حیران تھے کہ یار انہوں نے خود ہی اجلاس ملتوی کر دیا, ہم تو ویلکم کر رہے تھے اجلاس چلتا, وہ اس کی کاروائی دیکھتے, کتنا پازیٹیو جسچر تھا. لیکن خود پی ٹی آئی نے کورم کی نشاندہی کر دی. کیوں کی آپ کے خیال میں؟ سر دل سے نا, دل سے, وہ پھر نام تو نہیں ڈسکلوز کروں گا, وہ کوئی اچھا نہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے, وہ اس سیاست سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. یہ نفرت کی, فساد کی, انتشار کے, پی ٹی آئی کے کچھ اراکین بھی. تو پھر اگر وہ نفرت کی سیاست سے باہر نکلنا چاہتے ہیں سر, اس سے تو آپ نے نفرت کو مزید بڑھا دیا نا. اگر کتنا اچھا جسٹر جاتا میں اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, آن سیشن ہو, اور وہ لوگ ہیں جیسے وہاں پہ ہوتا ہے نا, ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو مہمان آتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یونانیمسلی کیا جاتا ہے. یہ کتنا اچھا جسٹر جاتا ہے کہ جب ایک چیف منسٹر اور ان کے کابینہ کے لوگ وہاں کے ایم پی ایز آتے ہیں, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, اور دونوں طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ اچھے کلمات ادا کیے جاتے ہیں. اب کون تھا پی ٹی اے کے اندر سے یہ کورم پوائنٹ, کون تھا جو جس نے یہ ساری جو پوچھیں گے, یہ تو سوال بھی میں ہی اٹھا رہا ہوں, اور تو کوئی اٹھا بھی نہیں رہا. کل بھی ہم نے یہ اٹھایا تھا, آج بھی جس سے میری گفتگو ہوئی ہے, میں کہ یار تسی وہ کلپ پیچھے جا رہے ہو, تسی بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے. یہ جان بوجھ کے وہاں پر دیکھیں, میرا حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے گارڈز کا کوئی قصور نہیں ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر وزادار آدمی ملک احمد خان, کھلے دل کے. ظہیر اقبال چنر صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہے, انہوں نے بڑے دل کا, میں نے کہا کہ نعیم حیدر پنچوتا کا نام نہیں تھا جی, تو اسپیکر صاحب ڈپٹی اسپیکر سے بات کی گئی, انہوں نے کہا آنے دے. اچھا اگر کوئی انہوں نے ایسا کرنا ہوتا, نہیں انہوں نے تو نہیں کیا. ہاں جی, میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کس نے کیا؟ ان کے چیف وہپ نے, رانا شہباز صاحب نے, انہیں کسی نے کہا ہوگا نا. مطلب انہوں نے اب یہ پی ٹی آئی خود ہی اسے سبوتاج کیا. سبوتاج دیکھیں نا کہ اچھا ان کا بھی اتنا قصور نہیں لگتا. وہ یہ تھا شکیل ملک صاحب, بلنڈر اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ روٹ چینج ہوا سہیل افریدی صاحب کا, پھر وہ صبح کی تیاریاں کرنے میں لگے ہوئے تھے. دیکھیں یہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ کل کو یہ وہاں پر جا کے کہہ دیں جی کہ ہمیں تو اپنے اراکین نے پروٹوکول نہیں دیا, تو انہوں نے برات گئی نا. اچھا اپنی تیاری مکمل نہیں سی پھر انہوں نے؟ نہیں تیاری مکمل, اتارتے تیاری بھائی جان بار بار, اور ڈیجیٹل دے تصویراں دے ثبوت بھی دے رہے سن, ہم نے تیاری مکمل کی ہوئی ہے. 5 بجے آنا تھا نا, کب آئے ہیں آپ؟ وہ تو رات کو ہے. پھر آپ کے بیٹی رپورٹر سے ملنا تھا, نہیں ملے. اچھا اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو پورا وزٹ ہوا ہے سہیل افریدی صاحب کا, کیسا ہے ایز اے رپورٹر, ایز اے جرنلسٹ, آپ کے خیال میں یہ کامیاب رہا ہے؟ اگر آپ میری رائے ذاتی طور پر پوچھیں تو یہ کامیاب نہیں رہا. کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر کامیاب تب ہوتا کہ لبرٹی میں وہ جو 50 60 یا 70 اراکین تھے ساتھ چلے جاتے. اچھا لبرٹی میں اراکین بھی ساتھ نہیں گئے؟ نہیں, جو پنجاب اسمبلی کے اراکین تھے. ماشاءاللہ, مطلب پنجاب اسمبلی والے نے کہا ساڈے لو ٹاٹا بائے بائے بائے. ٹھیک. اور یہ پھر ان کی اپنے مسائل ہیں نا, وہ پرچے بھگت رہے ہیں, صرف کے پی کے والے بھگت رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا پی ٹی آئی پنجاب کے ساتھ کیا بیت رہی. اور یار جب آپ کو ایک استثناء ایوان کے اندر حاصل ہے یا وہاں پر, تو آپ اس کو کیوں نہیں لیتے, آپ انتشار کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو نہیں سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے نا. یہ بات ہمارے بہت کم دوست کرتے ہیں, وہ صرف انہیں خوش کرنے کے لیے اور یار فساد انہوں روکی دے. یعنی رپورٹر میرے سوال سے تو پہلے ہی وہاں پہ آپ نے سارا کچھ تو کر دیا تھا. اچھا آپ کو کہیں ویسے یہ محسوس ہوتا ہے, لگتا ہے ایز اے رپورٹر, چونکہ اب میں آپ کے ساتھ اپنی خبر شیئر کرنے لگا ہوں, کیونکہ یہ جو ابھی اڈیالہ جیل میں ہوا نا,
2 مرتبہ بھی ہو چکا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے یہ اڈیالہ نہیں گئے، نہیں نہ گئے، ابھی جمعرات کو نہیں گئے، پھر اس کے بعد جو پچھلی جمعرات تھی تب بھی نہیں گئے تھے. تو میری انفارمیشن کے مطابق محترمہ علیمہ خان نے اس پہ کافی ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے افریدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے، مطلب وہ جو ان کا مزاج ہے ایک عمران خان کا وہ جو ایک ہے نا اندر سٹائل، وہ اسی طرح کا انہوں نے ان کو پیغام بھی دیا، دھمکی شمکی بھی دی، اور کہا کہ اچھا پھر تیاری کر لو اپنی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح مینا افریدی بڑے اگریسو ہوئے ہیں نا، کیونکہ کبھی سہیل افریدی بھی اسی قسم کا مزاج تھا، کیونکہ آپ تو اڈیالہ جیل گئے تھے، آپ اڈیالہ جیل جاتے رہے، وہاں پہ کور کرتے رہے. تو جب علی امین گنڈا پور وہاں پہ نہیں آیا کرتے تھے تو تب باقاعدہ طور پہ جس طرح کبھی کسی نے کوئی منت مانی ہو کہ جی میں ہوں جناب علی ہر جمعرات چڑھاوا، تو یہ باقاعدہ طور پہ ہفتے میں 2 دن اڈیالہ جیل جاتے تھے. اس وقت چونکہ یہ لائم لائٹ میں نہیں تھے، لیکن یہ اسی طرح کا اگریسو رویہ، اب جس طرح اب مینا خان نے اور شفیع جان نے، ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ سر یہ نیکسٹ چیف منسٹر کی جو ہے نا وہ تیاری ہے اور اس کی دوڑ چل رہی ہے. وہ آپ بالکل دیکھیں جی، ہر کوئی اب علیمہ خان صاحبہ کو بھی خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے جو سینئر پارلیمنٹیرین سے رویہ، آپ پچھلے دنوں خبریں بھی آئی تھیں، اب ہم بھی جو جاتے ہیں یا ہم بھی ظاہر ہے کچھ سورس ہوتے ہیں تو تصدیق وغیرہ ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر برا منایا گیا کہ یار ایک انسان کی عزت نفس بھی ہوتی ہے، تو وہ عزت نفس پر حملے نہیں ہونے چاہیے. چلیں عمران خان کی لیڈرشپ تک تو ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اس کے نام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، تو کیا ہم نے کاروبار تباہ نہیں کیے؟ کیا ہم نے صحبتیں برداشت نہیں کی؟ کیا ہم نے سختیاں برداشت نہیں کی؟ اور یہاں پر کوئی بھی کرتا ہے، اور میں منہ اٹھاتا تو نہیں کہوں گا، لیکن جو بھی آتا ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. لٹرلی یہ اراکین بات کرتے ہیں، لیکن نام نہیں ہم لے سکتے. جہاں تک آپ نے بات کیا نا کہ اس سارے سے دیکھیں، اس سارے سے انسان کیا کہتے ہیں کہ اپنی وہ زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. ایکسپوز کون ہوا ہے؟ صرف یہ جو ایک مائنڈ میکنگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ بے شک عظمہ بخاری صاحبہ کو بات کریں ان کی ذاتیات پہ، دیکھیں وہ جو نیچے وہ خطاب بھی ہو وہاں بھی ان کے حوالے سے جس طرح کے الفاظ یا معاملات ہوئے، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا کے آپ وہ جو بار بار ہماری ریاست بات کرتی ہے نا کہ نوجوان نسل کے ذہن میں ایک وہ جو انجیکٹ کیا گیا ہے، ایک زہر آلود مائنڈ کیا گیا ہے، وہ مجھے عملی تصویر نا شکیل بھائی وہاں پنجاب اسمبلی اور اس کے بعد یہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملی ہے. دیکھیں سوال کرنے والا، اگر میں اپنی ذات کی بات کروں، سوال کرنے والا صحافی، مجھے بھی انہوں نے کہا نہیں تو میں مسکرا دیا. آپ عدنان شیخ صاحب آپ کے دوست ہیں، دیگر آپ پوچھ لیجئے گا، جس نے بھی کوئی سوال کیا ہوگا تو بھیجا گیا ہے. اور جو اپنے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو 10 بندوں کو عوامی سمندر بتا رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ عوامی سمندر تو میں نے وہ بعد میں دیکھا، لبرٹی جو تھا نہیں، ہاں وہ لبرٹی والی ایک بات میں لاسٹ میں بتا دوں. انڈیا میں کیا ہوا کرسمس پہ، وہ جس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں وہاں پہ وہ یہ انہوں نے لبرٹی چوک ہی جانا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے سے لبرٹی چوک کی حکومت پنجاب تشہیر کر رہی تھی، وہ جو انہوں نے کرسمس کا ٹرایا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں وزٹ کرنے آ رہے چیزیں، وہاں پہ کچھ ہوتا کس کو جواز مہیا ہونا تھا؟ یہ کوئی ہمارے دوست کیوں نہیں نوٹ کرتے ان چیزوں کو؟ بھارت کو جواز نہیں سا مہیا ہو جانا. ابھی انہوں نے مئی میں جو کچھ کیا تھا، اب اس کے بعد کوئی شک رہ گیا یار؟ ہاں یہ اب بات تو شکیل بھائی وہ یہی ہے نا، اب آ رہے ہیں بونج ہو گے جی کہ اچھا میں نا کسی دن یہ اگر یہ کچھ سینئرز نے نا اپنا وتیرہ ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، جو لگے ہوئے ہیں آپس میں فکری بددیانتی کر رہے ہیں کہ غلط سوال، نامعقول سوال، ٹھیک ہے، اس پر پھر سکرین شاٹ کے آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں نہ ہوگی، کوئی فون شون تو نہیں نہ آئے گا کہ سینئر نے یا شکیل ملک تو ساڈا تے لحاظ کر لینا سی. اگر یہ میرے جیسے اور آپ جیسے عام ورکر کا لحاظ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات مجھے سننے کو ملی، او یار اس نے جرنلزم کو تباہ کر دیا، اور جرنلزم کو میں نے تباہ کیا ہے. شکیل صاحب بتائیں نا، آپ میرے ساتھ ورکنگ ہے، ہم تو دھوپ ہو سردی ہو گرمی ہو، تسی جرنلزم نو تباہ نہیں کیتا، تسی اپنی ہڈیاں تباہ کیتیاں نے، اج بھی درد ہو رہی ہیں تے او بات اچھا اتنے موجود بھی نہیں. جو بات کرتے ہیں نا سر، ہاں جی ماشاءاللہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں، کافی سارے دوستوں کے بارے میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ کافی تلخ ہے، وہ پے سینئر ہو گئے سر.
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ मोटरसाइकिल पे बैठे हो वो और आप जा रहे हो और रास्ते में कहीं आंधी हो, कहीं तूफान हो, कहीं बारिश हो, तब भी आपको अपना टास्क मुकम्मल करना तब पता चलता है जब एक खबर के लिए आपको एक हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता है और अपने सोर्स के साथ जो है वो राब्ते मेंटेन करके रखना पड़ते हैं। ये बड़ा मतलब इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि जनाबे अली और फलां बंदे ने मैनू खबर दसती तो बड़ी। लास्ट में मैं एक बात कर लूँ जी, लास्ट में जो आपने बात की है ये सोर्सेज वाली, अगर मैं प्लांटेड हूँ, ठीक है, आप सुहेल अफरीदी जो पंजाब असम्बली में मीडिया टॉक की है, एक उमर दराज गोंदल ने सवाल किया है, दूसरा जब मैं उठाऊँ, आप अपोजिशन लीडर का इशारा समझ लीजिएगा कि जी आप, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि उन्हें पता है जो पंजाब असम्बली में पीटीआई के आ रहे। मैं मीना खान साहब को जो है मैं इतना नहीं, उन्हें पता नहीं लगता साहब है कि साहब है। मीना साहब को जो है ना मेरे ख्याल में मेरे बारे में मिसगाइड कर दिया गया। मैं सिर्फ इतना करूँगा, मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि आपके एक दोस्त ने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे जी कि ये प्लांटी तो वो कौन है। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि खान साहब, मोहसिन बिलाल कौन है, शहबाज गिल साहब से पूछ लीजिएगा। मोहसिन बिलाल कौन है, शहजाद अकबर साहब से पूछ लीजिएगा। मोहसिन बिलाल कौन है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से पूछ लीजिएगा। मोहसिन बिलाल कौन है, इजाज़ चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा। मोहसिन बिलाल कौन है, उमर सरफराज चीमा साहब से पूछ लीजिएगा। मोहसिन बिलाल कौन है, अगर आपका ये राना है तो फवाद चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा। मोहसिन बिलाल कौन है, अजहर मुशवानी से पूछ लीजिएगा, जो लंदन में बैठे हुए ट्रेन चलाते हैं। और अजहर मुशवानी साहब से लाजमी पूछिएगा कि मोहसिन बिलाल कौन है। अच्छा, मैं आपको इजाज़त बता दूं कि मोहसिन बिलाल वो है कि जो इसी किस्म के सवाल करने से पॉपुलर हैं और माशाल्लाह हर बार अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। नौकरी बची हुई है और अल्लाह करे कि बची रहे। बाकी जनाब, आपने जाने से पहले बता के जाना है कि मोहसिन बिलाल साहब ने जो बातें की हैं, आपके ख्याल में आपको किस हद तक वो दुरुस्त लगी। और दूसरी बात ये है कि मोहसिन बिलाल साहब जो है ना, मैं चूँकि इनके साथ मैंने एज आ कुलीग काम भी किया है, तो मोहसिन बिलाल साहब की ना मतलब ये खामी है या खूबी है, लेकिन मोहसिन बिलाल साहब दिल से बात करते हैं और जो इन्हें सही लगता है वो बात करते हैं। खुली डुली ते धड़ देना गल करते हैं, तुसीं धड़ देना जनाब वाले कमेंट कर देने हैं। रब रखा। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.